أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنی یہاں کی کمیٹی بالخصوص صدر کمیٹی ماسٹر گلزار صاحب، نائب صدر اختر صاحب اور خزانچی جناب محترم فیاض صاحب، معاون خزانچی جناب نذیر فوجی صاحب، شاید وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ممبران کمیٹی ہے، اور اس کے علاوہ کمیٹی نگران جناب محترم شمزین صاحب اور نائب نگران جناب ارشد صاحب چھنڈی، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے امام صاحب اور لاڑ کے امام صاحب اور وہاں کے لاڑ کے نائب صدر جناب ظفر صاحب اور وہاں کے صدر جناب بشیر احمد پٹواری صاحب، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور محترم المقام جناب حاجی عبدالمجید صاحب، اور وہاں کے امام اور نائب امام، اور اس کے علاوہ بہت سارے معزز لوگ، اور بالخصوص بلمت کوٹ کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر کافی محنت کی ہے اور ہمارے اس جلسے کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بھرپور ہاتھ رہا ہے. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جتنی بھی عوام ہے جو یہاں پر تشریف لا چکی ہے اور جو لا رہے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہ ساتھ دیا. اور بالخصوص ہمارے اس پروگرام جو پیچھے ہمارا 25 تاریخ کو تھا وہ کینسل ہوا، موسم بڑا خراب تھا، اور اس تاریخ جو آج ہمیں یہاں پر اس جمعہ کو ملی ہے، یہ تاریخ ہماری نہیں تھی، یہ تاریخ کہیں اور جگہ تھی، لیکن اس تاریخ کے لیے بڑی جد و جہد جو کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار جناب محترم مولانا منظور صاحب، اور بالخصوص اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں اپنا دیدار کرایا. اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان یہاں پر کریں ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کے اندر معاونت کی ہے، اور آج کچھ ہمارے ذمہ دار لوگ رات بھر اور کہیں دنوں سے محنت میں لگے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ مولا ان کو بھی تو اس کا نعمل بدل عطا فرما. اور یہ علماء کا جو اسٹیج ہے، مولا ہمارے اس اسٹیج کو بھی سلامت رکھ، اور ہمارے جتنے بھی یہاں عوام اہل سنت ہیں مولا ان کو بھی سلامت رکھ، اور ہمیں اپنے مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. آمین. اور اس کے علاوہ ہم جو پروگرام ہے، اور ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ چلے گا، اور وقت پر انشاءاللہ 2 بجے آج جمعہ بھی ہے اور نماز جمعہ بھی ادا کی جائے گی، اور تب تک آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ اپنے وقت پر نماز ادا کی جائے گی، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی تقسیم کیا جائے گا، لیکن احترام اور ادب کے ساتھ آپ اس کو بھی لیں گے کیونکہ یہ برکت ہے. اور
اب یہاں پر جو تقریر ہم سنیں گے وہ تو اپنے مہمان خصوصی ہی کی سنیں گے، لیکن یہاں پر ہمارا جو مقصد اور ہمارا جو مشن ہے وہ مشن بس یہ ہے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا ایک ایک سانس اور ایک ایک منٹ اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اور نبی اکرم کے دین کی نوکری کے لیے بس ہماری یہ زندگی صرف ہو جائے۔ اور میں اپنے یہ علماء جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور علماء ذمہ دار ہوتے ہیں، اور میں اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جب بھی بولنا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، تو نبی کی جو بھی احادیث یا جو بھی پیغام ہے ہمیں اس کو بعینی ہی جو پیغام ہے اس پیغام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا ہے۔ اور جتنے بھی علماء کرام ہے یا عوام ہے، ہمیں اپنے دلوں کے اندر یہ درد اور اپنے دلوں کے اندر یہ فکر اور یہ سوچ رکھنی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، اگر ہم نے نبی کے دین کے لیے اور نبی کی شریعت کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے اگر ہم نے کوئی کام نہ کیا تو پھر ہماری زندگی اور دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اور اس دین اور اس قرآن اور اس حدیث کے لیے کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ آج ہم امت میں سے جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مشن کو اور اس دین کو اور اس خدمت کو ہم کتنا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے کتنی خدمتیں کر رہے ہیں، اور رات دن ہم اس کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم باہر نکلے، میرے آقا کریم میرے ساتھ تھے، ہم تھوڑا سا دور نکل گئے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی آیا جو دیہات کا رہنے والا تھا، جو آداب سے ناآشنا تھا، جو آداب سے واقف نہ تھا، جس کو نبی اکرم کے ادب کا علم نہیں تھا، وہ آیا، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، اور وہ دونوں اونٹوں کو لے کر آیا اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں اونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان دونوں اونٹوں کو مال سے بھر دو، یہ جو بیت المال میں مال ہے یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ بے ادبی کی کہ میرے آقا کریم کے گردن میں ایک رومال پڑا ہوا تھا، ایک چادر اس کے کنارے موٹے تھے، اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ میرے نبی اکرم کے گردن مبارک میں خراشیں پڑ گئی اور آپ زمین پر تشریف لائے۔ جب اس دیہاتی نے میرے آقا کریم کے ساتھ یہ وحشانہ اور یہ بے ادبانہ طریقہ اپنایا، میرے آقا کریم زمین سے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے کہا کہ اے دیہاتی، یہ مال تو میرا مال نہیں ہے، یہ مال تو اللہ کا مال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ اس کا مالک بھی میں ہی، لیکن میرے آقا نے کہا میں اس کا مالک نہیں، یہ مال بھی اللہ کا، وانا عبداللہ، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لیکن اے دیہاتی، جو تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا، جو تو نے مجھے تکلیف دی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس دیہاتی نے کہا، اے محمد، آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے کہا، کیا میرے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے؟ اس نے کہا، آپ کے اندر طاقت اور قوت تو ہے، لیکن آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے نہیں۔ سبحان اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے نہیں ہیں۔ جب اس نے اتنا کہا، میرے آقا کریم نے مسکرا کر اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اس کی طرف گھورو مت، بلکہ اس کے ایک اونٹ پر جھونکو بھر دو، ایک کو کھجور سے بھر دو، اور اس کو سلامتی کے ساتھ واپس کر دو۔ سبحان اللہ۔ کریم کی دین
کی تبلیغ تھی کہ میرا آقا کریم نے صرف اخلاق اور صرف اپنے کریکٹر اور اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سے اس دین کو اس امت تک پہنچایا ہے. اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علماء جو ذمہ دار ہے اس قوم کے، ہم نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی زندگی کو اس قوم کے سامنے رکھیں. اور جو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رات دن محنت اور مشقتیں کی ہیں، اور ہم امت کو کیا سال میں ایک جلسے عید میلاد النبی منانے میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جس نبی نے رات دن اس امت کے لیے دعائیں کی ہے، کیا ہم اس نبی کی آمد میں، اس نبی کی آمد کی خوشی میں ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، جس نبی کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، اس نبی کے نام کے گیت گاتے رہیں گے. یار جس کو سب کچھ جس محسن کے صدقے سے ملا ہو، اگر آج دنیا میں آ کر اسی محسن اور اسی محسن کائنات کے خلاف اگر زبان باہر نکالے گا اور بد زبانی کرے گا، گستاخی کرے گا، اس کو کون انسان کہے گا؟ تو انشاءاللہ ہم جو ہے ہر وقت اپنے نبی کے دین کے لیے اور اپنے نبی کی شریعت کے لیے ان علماء کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر انشاءاللہ ہم قائم و دائم رہیں گے. جو جس دین پر ہمارے آب و اجداد تھے، جو طریقہ اور جس مشن پر اور جس طریقے پر ہمارے آب و اجداد تھے، اور جس پر صحابہ اکرام تھے، جس پر ہمارے انبیاء اکرام تھے، جس پر ہمارے علماء اکرام اولیاء اکرام تھے اور علماء اکرام تھے، ہم اسی مشن کو لے کر آگے چلیں گے. وہ لوگ جو نبی کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ولیوں کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ نہ ہم ان کے ساتھ تھے اور نہ رہیں گے، اور قیامت تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. نعرہ تکبیر، نبی اور اپنے نعرہ رسالت وابستہ رہ کر انشاءاللہ اسی مشن پر چلتے رہیں گے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.